میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، اس کام کی ذمہ داری کے اٹھانے والوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی نفس کی خواہش سے نکلیں، اپنے نفس کی خواہش سے نکلیں۔ کیا مطلب ہے نفس کی خواہش سے نکلنے کا؟ کہ نفس کی خواہش سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ دار طے کر دے تمام چھوٹے بڑوں کی، وہ ایک بات ہو جائے۔ اگر ان کی بات میں وحدت کلمہ نہیں ہے، اگر ان کی بات میں وحدت کلمہ نہیں ہے تو غیر ہر ممکن غالب آ جائیں گے، اور اگر ان کی بات میں وحدت کلمہ ہے تو غیر مغلوب ہو کر اور نامراد ہو کر واپس ہو جائیں گے۔ جتنے بھی دین کے اجتماعی کام ہیں، ان سارے اجتماعی کاموں کا سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ جس بات کو طے کر لیا جائے ہر ایک کی زبان پر وہی بات ہو، ہر ایک کی زبان پر وہی بات ہو، بھئی یہ بات طے ہو گئی ہے، یہ بات طے ہو گئی ہے، تاکہ غلط چاہنے والے جس کے پاس بھی جائیں اس سے ایک ہی بات کا جواب پائیں اور سمجھ لیں کہ اپنی وحدت کلمہ کی وجہ سے آپس میں مجتمع ہیں۔ واقعی میں سچی کہتا ہوں، اگر وحدت کلمہ ہو تو نہ کسی ہتھیار کی ضرورت ہے نہ کسی مقابلے کی ضرورت ہے۔ اگر وحدت کلمہ ہو، اس سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے، اس سے بڑی قوت نہیں ہے۔ سب سے بڑی قوت وحدت کلمہ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 موقع ملے ایسے جس میں انہوں نے صحابہ کی وحدت کلمہ دیکھی۔ ایک تو بادشاہ کے اور صحابہ کی جماعت کے سوالات میں وہاں دیکھا انہوں نے کہ ان کے درمیان وحدت کلمہ ہے، چاہے یہ اپنے ذمہ دار سے اور اپنے مرکز سے کتنے بھی دور نکلے ہوئے ہوں، ان سب کی بات متکلم بات کرتا تھا، سارے صحابہ کہتے تھے ہاں بات یہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، بات یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ایک ایک بات کی سب تصویب کرتے تھے، سب تصویب کرتے تھے، سب تائید کرتے تھے۔ ایک تو وہاں دیکھا، دوسرے ابو سفیان کو مشرکین نے اپنی طرف سے متکلم اور وافد بنا کر بھیجا کہ صلح کی مدت کو بڑھا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ صلح کی بات کرنے آیا ہے اور یہ مطمئن ہو کر بغیر حاجت کے جائے گا، اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ جس کے بعد بھی ابو سفیان جاتے تھے، صحابہ میں سے سب ایک ہی بات کہتے تھے، اور مرد نہیں عورتیں بھی ایک ہی بات کہتی تھیں، عورتیں بھی ایک ہی بات۔ ان کو امید تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کچھ ان کی مدد کر دیں گی ان کی بات میں، لیکن فاطمہ نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے، جو انہیں طے کر دیا ہے وہی رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بنیادی بات یہ تھی وحدت کلمہ اور ایک آواز پر جمع ہو جانا۔ یہ ہے صحابہ کرام کے اپنے نفس کی خواہش سے نکلنا۔ کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں صحابہ کرام کو ایک آواز لگائی گئی اور سب ایک آواز پر جمع ہو گئے، آپس میں جتنے چاہے اختلافات ہوں، لیکن صحابہ کرام دعوت کے تقاضے پر ایک دم مجتمع ہو جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اور آپ کے امر کا صحابہ کیسے امتثال کرتے تھے اور کیسے آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں